بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ایک سوال پوچھا گیا اور سوال در حقیقت قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو سوال بہت اہم تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا لوں۔ سوال کچھ یوں تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اس آیت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا رہے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، اس قرآن پاک کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ تو اس حفاظت سے مراد جسمانی طور پر حفاظت بھی ہے کہ آپ کو فزیکلی وہ لوگ کوئی اس طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں۔ اور یہی ہوا کہ کفار مکہ نے پورا زور لگایا، اور پھر یہود نے کتنا زور لگایا، دنیا بھر کے کفار نے مل کر کتنی کوششیں کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے، ان کی جان کو نقصان پہنچا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کی حفاظت فرمائی۔ اور اس حفاظت سے مراد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں، ان سب کی حفاظت بھی مراد ہے کہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے۔ تو ان میں سے ایک چیز قرآن پاک بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو سوال دراصل یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، دونوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ ایک قسم کا قرآن پاک کی حفاظت کی ضمانت لے رہے ہیں، تو پھر آج جو دنیا میں ہوتا ہے، جو سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کہ کوئی کافر اٹھ کے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کرتا ہے اور قرآن پاک کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن پاک کو جلاتا ہے، تو کیا یہ مطلب اس آیت کے مخالف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک کیا کوئی کمی ہے کہ قرآن پاک کو لوگ جلا رہے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں ہو رہی؟ تو در حقیقت یہ ایک سوال ایسا ہے کہ جو بہت حساس ہے، اس لیے میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ بہت محتاط انداز میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں صرف نہیں ہو رہا، بلکہ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ قرآن پاک کو مٹانے کے لیے کفار نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، اور انہیں قرآن پاک کو مٹانے کے لیے جو ہے ہزاروں صحیفوں کو، ہزاروں نسخوں کو جلانے کی کوشش کی، اور ہزاروں نسخوں کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا اور ضائع کرنے کی کوشش کی تاکہ قرآن پاک دنیا سے مٹ جائے۔ تو یہ اس آیت کے مخالف نہیں ہیں، یہ اس سے اس آیت کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آیت کے اندر حفاظت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا، یہ دنیا میں رہے گا تا قیامت، یہ دنیا میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی کسی حرف کو، کسی آیت کو، ایون یہ کہ کسی زیر زبر، کسی حرکت کو، کسی سکون کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سر پہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پہ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے، اور فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ اب رہی بات یہ کہ پھر دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر اس سے قدرت کی کیا منشا ہے کہ دنیا کے اندر قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے اور قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سب کیمرے کی آنکھ میں آ جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے اور سب لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ ایسا کرنا، یہ در حقیقت اگر میں یوں کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ ایک طرف جو ہے مسلمانوں کی غیرت کو
للکارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کتنا غیرت ایمانی باقی ہے اور کتنا جذب ایمانی باقی ہے، وہ کتنی مزاحمت کرتے ہیں اور کتنا جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم اس کے لیے لڑنے کی کوشش کریں گے، اور حتی الوسع جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے۔ دوسری طرف یہ ایک طرح کی دعوت ہے کفار کے لیے، کیونکہ بہت سارے کفار جو ہے اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد کہ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے یا قرآن پاک کو نعوذ باللہ جلایا جاتا ہے، تو اس طرح کے واقعات کے بعد بہت سارے کفار جو ہے وہ قرآن پاک کو سیریس لے کر اور اس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس میں ہے کیا، کیوں اس کتاب کے خلاف اتنا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیوں اس کی اتنی نفرت ہے کفار کے دلوں میں۔ تو در حقیقت اس سے اسلام کو ہی فائدہ پہنچتا ہے، جہاں مسلمانوں کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ تو ایک طرف تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے قدرت کی طرف سے، آزمائش ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمانوں کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں عافیت نصیب فرما دے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری طرف کفار کو ایک قسم کی کھلی دعوت مل رہی ہے، تو گویا کہ اسلام کو یا قرآن پاک کو اس سے اور زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جس نے یہ حرکت کی وہ تو بدبخت تھا جو بھی تھا، لیکن اس کے بعد جو ریئیکشن، جو کامن پیپل کی طرف سے جو ریئیکشن آتا ہے، تو اس میں بہت سارے نان مسلم بھی اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن پاک کو سیریس لیتے ہیں اور قرآن پاک کو سٹڈی کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور بہت ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان آیتوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ ان آیتوں کے معنی پر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے نعوذ باللہ جس سے یہ آیتیں ان کا مفہوم جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہم مسلمانوں کو اپنے ذہنوں سے دور کرنی چاہیے، اور ہمیں اس طرح کے واقعات کو اس طریقے سے لینا چاہیے کہ ایک طرف تو ہمارے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم کتنا جو ہے ایمانی جذبے کے اوپر قائم ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ کفار اس کتاب کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو سیریس لوگ ہیں وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ان میں سے بہت سارے لوگ قرآن پاک کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن پاک کے ان نسخوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں جو کہ انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیے گئے، ان کے پاس جو ٹرانسلیشنز ہیں، تو ان نسخوں کو وہ پڑھ کے وہ دین اسلام کی طرف ہی آتے ہیں، تو یہ دین اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے، الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں، اور اس کو جو ہے ہم عین اپنے ایمان کا تقاضا سمجھیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور جہاں پر ہم اس حفاظت کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو وہیں پر میرے بھائیوں اور بہنوں اور میری ماؤں اور میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کرتا ہوں کہ جہاں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اٹھنا چاہیے، تو وہیں پر پریکٹیکلی عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر بھی قرآن پاک کی حفاظت کرنی چاہیے، قرآن پاک کے احکامات کی پابندی کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب قرآن پاک کے توسط سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔